سورو پکار کا مسئلہ، دعا کا مسئلہ، لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ان سے پوچھو اشاعت التوحید والوں سے، یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو بلانا، پکار کرنا، یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ وہ آندے نے آپ ہی لوگاں صد مرین دن، اسی ایک دوئے صد مرین یا نہیں مرین؟ وہ کنز الایمان کی حاشیے پہ انہوں نے بڑی عجیب عجیب دلیلیں دی ہیں، کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا تو ثابت ہے، مؤذن اذان میں کھڑا ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی تو اللہ کو پکار رہا ہے یا غیر اللہ کو؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ کو بلاتا ہے یا ہمیں بلاتا ہے؟ تو کہتا ہے تو مسجدوں میں کھڑے ہو کہ غیر اللہ کو پکارو، پھر بھی موحد، ہم کسی کو پکار لیں تو ہمیں کیا کہتے ہو؟ وہ جو مؤذن بلاتا ہے کس لیے بلاتا ہے؟ کہ سانو آ کے پوتر دیو مسیح تے، کیوں جی؟ آ جاؤ مسیح تے، بیمار آئے بیٹھے انہوں نے شفا دیو، ساڑھے حالات سدھے کرو، یا کس لیے؟ اپنی کام اور سنو توحیدیو، اللہ نے جس پکار کو شرک کہا ہے وہ یہ پکار ہی نہیں ہے، وہ یہ پکار ہی، یہ آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ اس آیت پہ غور کریں گے، اللہ نے جس پکار کو مسئلہ الہ کے خلاف قرار دیا ہے وہ یہ پکار ہی نہیں۔ اب بھائی اور ہٹی میں پٹھے چوائی جانی، سمجھ آگئی؟ اے او پکار 20واں پارہ، اللہ نے وہاں پر اپنے الہ ہونے کی 14 نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں پکار والا مسئلہ بھی بیان کیا ہے، کون سا پکارنا اس کو الہ بنانا ہے، کون سا پکارنا شرک ہے۔ دیکھ لو، یہ 20واں پارہ نکالنا ہے، اس کا پہلا صفحہ نکال کے ان کو کہنا ہے یہ ترجمہ پڑھو، یہ پکار شرک ہے۔ یہ پکار کیا ہے؟ وہ کون سی پکار ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، یہ پکار شرک ہے جی۔ اللہ نے یہاں پر ساتھ فرمایا یہ مسئلہ الہ کے خلاف ہے، فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، فرمایا مجھے جواب دو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، جب کوئی بندہ مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، ہر چیز جواب دے جاتی ہے، کوئی سبب اسباب کام نہیں آتا، بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اِذَا دَعَاهُ، جب مضطر مجبور بے بس پکارتا ہے، اس کی پکاریں کون قبول کرتا ہے؟ یہ پکار شرک ہے جی، یہ پکار شرک ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ایک دوسرے کو اپنے کام کے لیے بلانا، یہ پکار شرک ہے۔ اسی کے ساتھ آگے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، آیا بھلا کون ہے یجیب المضطر، جو کہ جواب دیتا ہے، جو کہ قبول کرتا ہے، المضطر، بے بس کی فریاد کو، اذا دعاہ، جب وہ اسے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس مضطر کی تکلیف کو کھول دیتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں پہلوں کا جانشین بناتا ہے؟ آگے فرمایا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مضطر کی پکار کو جواب؟ یہ پکار شرک ہے۔ یہ قرآن کہہ رہے، ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں اِلَٰهٌ، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مضطر مجبور بے بس کی فریاد کو اللہ کے علاوہ کوئی اور سنتا ہے، سن کر قبول کرتا ہے، یہ اس کو الہ بنانا ہے، یہ اس کو کیا بنانا ہے؟ اور اللہ کے سوا کسی اور کو الہ ماننا یہ توحید نہیں، یہ کیا ہے؟